السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذہنی آزمائش کا ایک سیگمنٹ ہے فقہ حنفی اور اس کے دلائل۔ ہم اسے پارٹ بائی پارٹ سنیں گے۔ چلیے پہلا پارٹ کو سنا جائے۔ جناب، باری ہے حیدرآباد والوں کی، اور ناظرین یقین کریں یہ ایسی معلومات ہے جو شاید بہت ساروں کے لیے پہلی بار یہ پتا چلے گا۔ علماء تو جانتے ہیں، ہمارے مفتیان کرام جانتے ہیں، مگر ہم لوگوں کو بھی، ہم فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں، حنفی ہیں، ان اعمال کو کرنے والے بھی ہیں، مگر اس کے پیچھے دلیل کیا ہے آج انشاءاللہ وہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے اور اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ سجانے کے لیے علم دی تو نور ہے، ہم یقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں، مردوں کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا سنت ہے، اور اس کی دلیل حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم کو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ کیا بات ہے، کتنی پیاری حدیث ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اور یہی الحمدللہ امام اعظم کے نزدیک تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کے لیے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، اور یہ سنت ہے۔ کانوں کی لو کہتے ہیں جو کنارہ ہے نا، یہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو جناب ہم ویسے تو اٹھاتے ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے، لیکن یہ سنت بھی ہے، اور کس حدیث سے ثابت ہے ہم نے سن لیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، اب نماز کی بات چل رہی ہے تو نماز کے لیے ہاتھ کہاں باندھے جائیں، اور امام اعظم کا اس پہ موقف کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟ امام اعظم کے نزدیک ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ اس پر وہ اپنے اس موقف پہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ جی جناب، مردوں کو ہاتھ کہاں باندھنا ہے اس کی آج آپ نے دلیل بھی سن لی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے۔ یہ سبحان اللہ نبی پاک کی سنت بھی ہے، اور یہی امام اعظم کا مردوں کے لیے حکم بھی ہے کہ اس طرح ہاتھ باندھنا ہے، اور یہ سنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب اور آگے چلتے ہیں۔ نماز کے دوران قراءت میں بسم اللہ شریف بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے یا آہستہ آواز سے؟ اس سے متعلق امام اعظم کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں کہ بلند آواز سے پڑھنی ہے یا آہستہ آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرات میں نماز میں قرات میں بسم اللہ شریف آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور بلند آواز سے پڑھنا سنت نہیں۔ اس کی دلیل سنن نسائی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، اور ان میں سے کسی سے بھی جہر سے یعنی بلند آواز سے بسم اللہ شریف نہ سنی۔ جناب آپ نے موقف بھی جان لیا کہ سنت کیا ہے، امام اعظم کا موقف کیا ہے، اور دلیل بھی جان لی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فرض نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں قرات کرنے کے متعلق امام اعظم کا موقف اور دلیل کے ساتھ ان کی دلیل بھی بیان کریں۔ فرض نماز کی جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں قرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے۔ امام اعظم کے نزدیک
امام اعظم کے نزدیک مغرب کی تیسری، ظہر و عصر اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں قرات کرنا ضروری نہیں، البتہ یہ بہتر ہے کہ الحمد شریف پڑھی جائے۔ وہ اپنے موقف کی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرو اور آخری 2 رکعتوں میں تسبیح پڑھو۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سو آپ نے فقہ حنفی اور اس کے دلائل سیگمنٹ کے پہلا حصہ، پہلا پارٹ کو سنا۔ یہ پارٹ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسے شیئر بھی کیجیے گا، ہو سکے تو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے بھی رہیے گا۔ سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔